بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ کو کہا تھا ہم نے کہ آپ کو ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو بتائیں گے انشاءاللہ بنا کے۔ تو پہلے تو آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جی سعد رضوی صاحب کی، تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ معاشرتی آج کل اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں تو ہم ناموس رسالت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، کتنے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ وہ قبول رہے ہیں اپنے جرم کو کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ یہ نعرہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے یوز کیا، اور صدقے جائے ماں اور واری جائے پیو مبشر لقمان صاحب کے بھی کہ جو کتنے خوبصورت انداز سے جی فیصلہ سنا رہے ہیں۔ جی بالکل بات تو ٹھیک ہے، کیا بھی بندہ کہے کہ جی سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو مین چیز میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تھی تو مجھے اس سے کیا جو ہے نا آئیڈیا ہوا تھا۔ اس سے دیکھیں ایک تو پہلے فرق آپ کو ڈسکس کرتے چلیں کہ جب خان صاحب نے ریاست مدینہ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہے، وہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد یہ ورڈ یوز کیے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلامک ویو پوائنٹ پہ اس طرح کی بات نہیں کی، جب وہ پاور میں آئے اس کے بعد انہوں نے شروع کیا۔ پھر انہوں نے کوئی عالمی فورم نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے اس چیز کے علم کو نہیں اٹھایا، ریاست مدینہ کے علم کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماڈل تھا حکومت کا اس کو۔ تو یہ لوگ تو سیاست میں آنے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو باقی اور اسلامی جماعتیں ہیں تو وہ بھی ان کو صرف نام ایز اے اسلام کے طور پہ یوز کر رہی ہیں۔ خدمات کیا ہیں، اس طرف قدم کیا بڑھائے گئے آج تک؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ٹی ایل پی کو بیسیکلی جو میرے چیز میں اس ٹائم بھی وہ ایک چیز جو ذہن میں آئی نا وہ یہی آ رہی تھی کہ یہ پارٹیز کا جو یہ حال کر رہے ہیں، حال کرنے سے مراد کہ پی ٹی آئی کو انڈر گراؤنڈ کر دیں، یہ کر دیں، ختم کر دیں، پیسز کر دیں، 3 حصوں میں چلے جائیں، آپ اس کے 8 حصے کر دیں۔ اگر ایک حصے میں صرف عمران خان بھی رہے گا وہی پی ٹی آئی رہے گا، عوام عمران خان کے پیچھے جائے گی، پی ٹی آئی کے حصوں کے پیچھے نہیں۔ اور دوسری چیز آگے کہ دیکھیں نون لیگ ختم، آلموسٹ ختم، مطلب اب وہ اگر کوئی جان پکڑتی بھی ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آلموسٹ ختم، باقی جماعتوں کا تو آپ نے حال دیکھ ہی لیا ہوا۔ تو اب کوئی تو ایسی فورس چاہیے کہ جس کو یہ جو لوگ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ بائے کر رہے ہیں اس کو سٹینڈ کیا جائے، اور وہ نئی جماعت چاہیے، اور پھر یہ بنائی ہوئی ان لوگوں کی اپنی جماعت شہزادوں کی، کیونکہ یہ اس کانسیپٹ کو لے کے چلتی جائے تو بعد میں ان کو آہستہ آہستہ ان کو پاور دینے کے بعد ان کو پنجاب حوالے کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کراچی میں بھی ان کو ٹاپ پہ لیڈ کروا کے دکھایا جی کہ ان سے سیٹ چھینی گئی، پھر ان کے جلسے جلوس، پھر ان کو جہاں یوز کرنا ہو، پھر ان کو پہلے ہی الیکشن میں جی تیسرے بڑے نمبر پہ ووٹس ملے، یعنی کہ ان کو پرومیننٹ کرتے آ رہے ہیں۔ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو کرتے آ رہے ہیں۔ ہم کیونکہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ بنائی بھی گئی تھی نون لیگ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے۔ یہ بیسیکلی نون لیگ کا ایک ونگ ہے۔ آپ بہت سارے لوگ شاید فیوچر میں جا کے دیکھیں گے جو ان کے ساتھ چلے جائیں گے، نون لیگ کے لوگ۔ کئی لوگ دوسری پارٹی سے ٹوٹ کے ان میں آئیں گے، اور مجھے بہت زیادہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ آتا ہے کہ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں آ کے شاید اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے گا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ایک جوائنٹ جو ہے گورنمنٹ بنانی پڑے گی کہ یہ اس حد تک ان کو پاورفل کر لیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے کہ 2/3 اکثریت خان صاحب آل اوور دی جو ہے وہ پاکستان لے جائیں گے۔ تو ان کو جو باقاعدہ یوز کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلے والا پلان کامیاب نہیں ہوتا تو ان کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اب باقی آپ ان کے کال آف فیل کے تضاد دیکھ لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان سے کوئی بٹھا کے ان سے پوچھے کہ جی آپ کا اگر حکومت میں آتے ہیں تو آپ کا پلان کیا ہے۔ میں اب مرحوم اللہ ان کے گناہ بخشے، مغفرت کرے، ان کے جناب خادم حسین رضوی صاحب کے، سعد رضوی صاحب کے والد صاحب کی ایک جو لوگ ان کو جانتے ہیں یا دیکھا انہوں نے کچھ عرصہ، ان سے انٹرویو میں پوچھا جی اگر آپ حکومت آپ کو ملتی ہے آپ کی مانیٹری پالیسی کیا، آپ کی خارجہ پالیسی کیا، آئی ایم ایف کی پالیسی کیا؟ آپ یقین کریں مرحوم ان پہ ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن ان کا ایک بیان تھا
کہ ہم ان کو کہہ دیں گے جاؤ ناچ جاؤ, اسی پیسے نہیں دینے توڑے. مطلب آپ دیکھیں کہ تماشا چیک کریں, آپ آئی ایم او کو ناچ جاؤ, نہیں اسی دندے پیسے, کمیٹی پاؤں گے, کمیٹی نکلے گی توڑے پیسے دے دیں گے. مطلب کوئی کونسلر ایسے نہیں بولتا. یہ وہ جماعت ہے جو پاور میں آ کے رول کرنا چاہتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ان کو ہلایا کس طرح جا رہا ہے, ان کو بنایا کس طرح جا رہا ہے. یہ باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں. کوئی حکومت جب پی ٹی آئی جہاں کرنے لگتی ہے, آپ کو یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نظر آئیں گے, پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کو تنقید کرتے نظر آئیں گے, کسی اور جگہ نہیں آئیں گے. انڈیا نے جو کیا, ان کی جو لیڈی نے اور وہاں پہ ایک بندے نے جب یہ توہین رسالت کا سلسلہ کیا, تب ان سے پوچھا کہ جی اب نہیں آپ کہہ رہے کہ انڈیا کا جو ہے نا بندہ نکال دو یہاں سے, ان کا جو ایمبیسڈر نکال دو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ وہ نہیں ہے جس طرح جو ہے نا وہ فرانس نے اور انہوں نے کی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت کے لیول پہ ہوئی تھی, یہ عام بندہ کر رہا ہے اس لیے ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے. مطلب آپ دیکھیں سمجھیں اس چیز کو کہ یہ کس لیے لانچ ہو رہے ہیں. ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو یہ منہ سے بول رہے ہیں. یہ ایک پراپر قسم کی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. ایک جواد احمد صاحب ہے, میں کہتا ہوں ان کا بھی کمال ہے, ان کو اللہ نے کوئی ایک آدھا ان کا ایک جو ہے نا وہ گانا مشہور کرا دیا, ان کو تو لگا شاید میں پاکستان فتح کر گیا ہوں. آپ ٹویٹر پہ ان کی حرکتیں دیکھ کے بندے کو سوائے ہنسی آنے کے کچھ نہیں آتا. بندہ ان کا میسج پڑھتا اس کے بعد سوچتا بس کہ جا یار معاف کیتا, کیونکہ کوئی بات نہیں, 150-200 گالی 2, 5, 10 سیکنڈ کے اندر اندروں پڑ جاتی ہے. مطلب برا بھلا کہنا, گالی سے مراد وہ ہے. تو آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھیں جا کے, اب یہ سارے شروع ہوئے ہیں, نون لیگ کے شین کے نہیں, سب بیانیاں بنا رہے ہیں, سب دڑا دھڑ بات کر رہے ہیں, دڑا دڑ بات کر رہے ہیں, ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہی ہیں. مہینہ پہلے موت پڑی تھی. بات کرتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مریم نواز صاحبہ کو گونگو کیوں چڑھا ہوا, زرداری صاحب کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے, پھر آپ نواز شریف صاحب کا بیان آنے فی الحال کیوں رکے ہوئے. اس چیز کو دیکھتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ عدلیہ کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی, آگے جو ہے نا وہ اس کو خیر ادھر ہی ڈسکس کرتے ہیں. خان صاحب کو چاہیے ایک لائیو کیمرہ ہوتا ہے, گاڑیوں میں لگتا ہے, اپنے تمام بڑے جو منسٹرز ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے بڑے جو لوگ ہیں, ان کو فی الحال یہ اب ضرورت ہے کہ وہ لائیو کیمراز رکھیں اپنی گاڑیوں میں. کہاں سے آپ کو کس ٹائم روک لیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو پکڑ لیتے ہیں. تو اپنا ایک فورم بنائیں جہاں پہ آپ کے یہ لوگ ٹریول کرتے ہوئے آن لائن رہیں, 24/7 رہیں, تاکہ پکڑے تو جانے, انہوں نے بدماشی پہ تو اترے ہوئے, کیونکہ یہ تو اغوا ہے. یہ تو آپ نے ان کو وہ حراست میں نہیں لیا, آپ نے اغوا کیا. کیونکہ نہ کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو ڈرائیور کی آ رہی ہے شہباز گیل صاحب کے, کہ نہ آپ نے وارنٹ کو ہی دکھایا, نہ اپنے نمبر پلیٹس ہیں, نہ آپ وردیوں میں ہیں. تو ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ تھو آپ سارے مقتدر حلقوں پہ بھی ہو, ان پہ تو ہو ہی رہی ہے. ان کی تو پہلی تھوکیں نہیں سوکی, اوپر سے اور 1.5-2 جو ہے نا لیٹر ان کے اوپر ڈیلی کی گرتی ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ لائیو رہیں, دیکھیں, بندے پہچانے جائیں اور ان کو بے نقاب کریں. دوسری چیز, عدالتوں سے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, انصاف خان صاحب کو ملنا ہے, عدالتوں میں جائیں, ان سے جا کے اپلیکیشن ڈالیں یا وہ اس میں کیس دائر کریں کہ جی ہمارے بندوں کو بلا وجہ پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے. ان کو قانون کے دائرے میں لائیں اور احتیاط کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعا ہے کہ پاکستان خیر و عافیت سے رہے جی, قائم دائم رہے. اللہ پاک ہمارے جو حالات برے چل رہے ہیں اس ٹائم ان کو بہترین کرے, جلد از جلد کرے. ہمارے سروں پہ جو چور ڈاکو ٹولا ہمارے مسلط ہوا, ہماری ان سے ظالموں سے جان چھڑوائے. اس دعا کے ساتھ جی, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.